الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر، کیسے عظیم الشان جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان اور ان کا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کس قدر تھا، اسی کی چند جھلکیاں، کچھ باتیں ہم عرض کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جن کے ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بیعت لی جا رہی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب خبر ہوئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ پورا قصہ اور واقعہ ہے، اس کا پس منظر سن 6 ہجری میں شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 کے قریب جانثاروں کے ساتھ ایک خواب کی تکمیل کرنے کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کی سعادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا اور عمرہ کی غرض سے نکلے، اور قربانی کے جانور بھی لیے تاکہ کفار ان مسلمانوں کے راستے کو روکے نہ، انہیں عمرہ کرنے سے باز نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جانثاروں کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سفیروں کو بھیجا اور ان کے سفیروں کے جواب دیے، لیکن بات نہ بنی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے عمر، تم جاؤ اور اہل مکہ سے بات چیت کر کے آؤ، ہم عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مکہ میں کوئی نہیں رہا، میرے خاندان والے وہاں سے ختم ہو چکے، کچھ مدینہ آ چکے ہیں، کوئی غیر مسلم ہے، اگر میں چلا گیا وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے وہاں پناہ دینے والا کوئی نہیں، لہذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے خاندان والے مضبوط بھی ہیں اور آپ کی طرفداری بھی کرتے ہیں، لہذا آپ اہل مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان قربان فوراً تشریف لے گئے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے کی بات کی کہ ہم انہیں اجازت نہیں دیتے، لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں آپ طواف کر لیں۔ قربان جائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات پر، کہنے لگے کہ اہل مکہ، تم کیسے یہ سمجھ لیا کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف کریں گے
یا عثمان ان کے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اہل مکہ نے ان کو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ سے بیعت لی کہ ہم سب کے سب عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے وہ شہید کر دیے گئے، لیکن اب ہم ان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، لیکن خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت ان سارے واقعے کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت امت کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معیار لانا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے رہی دنیا تک کے لیے اعلان کر دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آپ کے پاس بیعت کی ہے، تمام کے تمام سے اللہ کی ذات راضی ہو چکی۔ یہ معیار صحابہ بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کو بیان کیا، اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم سے بیان کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ جو اللہ فرما دیتے، جس طرح کی تعلیم دے دیتے، جو علم عطا کر دیتے امت میں تقسیم کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندہ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت نہ لیتے۔ ان کا بیعت لینا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا اور اللہ نے ابھی خبر نہیں دی تھی۔ جب خبر دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے سے اور بدلہ لینے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ تو یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو ذوالنورین کا لقب ملا، ٹائٹل ملا آسمانوں پر۔ کسی نبی کی دو بیٹیاں بیک وقت یک کے بعد دیگر کسی ایک انسان کے نکاح میں نہیں آئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آتی ہیں۔ ایک کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی آپ کے نکاح میں آ جاتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تمام کی تمام ایک کے بعد دیگر میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے جب مکہ میں تشریف لائے، پانی کی تنگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو مدینہ کے مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں چشموں کا انتظام کریں گے، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کنواں خرید لیتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عید کا دن آ گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں پینے کے لیے پانی موجود ہے، کچھ کھجوریں موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عید کا دن ہے، عید کے دن ہمارے گھر میں یتیم مدینہ کے یتیم آئیں گے، مدینہ کے مسکین آئیں گے، مدینہ کی بیوائیں آئیں گی اور صدقہ خیرات لینے کے لیے آئیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے مدینہ کے غریب مسکین اور بیواؤں کو عطا کریں، ہمیں کچھ عطا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرے پاس تو کچھ نہیں، آج جو گھر میں موجود ہے اسی پر گزارا کر لو۔ یہ خبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائے، فوراً اونٹوں کو لادا اور سامان سے بھرا اور تمام ازواج کے گھر میں
ایک ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا عطا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ ہنڈیاں چولہے پر چڑھی ہوئی اور غریب اور مسکین اور فقیر آ کر لے کر جا رہے ہیں۔ عائشہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے عظیم صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے، عید کا دن ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ازواج کے ہر ایک کے گھر میں ایک ایک سامان سے لدا ہوا اونٹ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی، یا رحمان یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے میرے پروردگار، میں عثمان کے اس عمل سے خوش ہوا ہوں اور عثمان کے لیے دعا کرتا ہوں، عثمان کا حساب قیامت والے دن آسان فرما دینا۔ اسی طرح روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مالداروں سے سب سے زیادہ آسان حساب وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا، سب سے زیادہ آسان حساب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ مدینہ میں قحط پڑ گیا، گندم ختم ہو گئی، لوگ بھوک پیاس میں آ گئے اور لوگوں کو گندم کی کھانے کی انتہا درجے کی بھوک لگی اور ضرورت پڑی۔ انہی دنوں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلہ سے لدے ہوئے اونٹ کہیں سے آ جاتے ہیں۔ مکہ کے تاج، مدینہ کے تاجر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے عثمان، جتنی گندم تم لے کر آئے ہو اس کے 2 گنا ہم دیتے ہیں، ہمیں دے دو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں، کہا کہ 3 گنا لے لو، انکار، 4 گنا لے لو، انکار، 5 گنا لے لو، انکار، 10 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار، یعنی 101 روپے کی چیز وہ 1000 روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ بہت تھوڑے ہیں۔ ایک چند تاجر آئے، کہا، عثمان تم چاہتے کیا ہو؟ یہ اتنے تھوڑے کہہ رہے ہو، اتنا پرافٹ، اتنا نفع تو تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آئے اور کہنے لگے، نادانو، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دینے کے لیے تیار ہے، مجھے اس سے زیادہ پرافٹ ملنے والا ہے۔ کہا، کون دے گا تمہیں اس سے زیادہ پرافٹ؟ کہا، میرا اللہ دے گا، میرا اللہ دے گا، میرا اللہ مجھے اتنا نفع دے گا، وہ 10 گنا نہیں، وہ 700 گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اور اسی وقت تمام گندم سے لدے ہوئے وہ اونٹ پورے مدینہ کے لوگوں پر تقسیم کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور سفید کپڑے میں ہیں، سفید لباس میں ہیں، سفید گھوڑے پر ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رکیے، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے آج ایک خاص محفل میں، خاص مجلس میں جانا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ والوں کے قحط کے دنوں میں صدقہ کیا ہے، اللہ نے عثمان کے اس عمل سے خوش ہو کر عثمان کا نکاح جنت کی حوروں سے کر دیا ہے، اور میں ان حوروں کے نکاح کے بعد عثمان کے ولیمے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب میں جنت کی بشارت، کبھی بیداری میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے سیٹھ ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں ہے، ہمارے پاس سامان نہیں، لوگوں کو سواریاں میسر نہیں، سواریوں کے لیے سامان نہیں، کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے خرچ کرتا ہے؟ کون ہے جو مجاہدین کا سامان تیار کرتا ہے؟ عثمان 30,000 کا لشکر ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لوگوں کا
سامان، ان کے اونٹ، قجاوے اور جو سفر کی ضروریات تھی، روایت میں آتا ہے سوئی تک کے لیے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کا سامان میرے ذمہ ہوا، تمام کا تمام دینے کے لیے تیار، اور بہت زیادہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کے قریب اشرفیاں یوں اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو لے کر، ان سکوں کو لے کر اپنے ہاتھ پر یوں الٹانے لگے اور کہنے لگے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اللہ عثمان کے اس عمل سے، عثمان کے اس عطا سے، عثمان کے اس صدقے سے اس قدر خوش ہوا ہے، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا اللہ رب العزت کی ذات انہیں مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی گواہی قرآن دے رہا ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی۔ یہ اس عید کا مصداق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جن کی نماز کا ذکر، جن کے قیام کا ذکر، جن کے سجود کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ قانت آناء اللیل، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سے دل لگانے والے، اور قائم اور کھڑا ہونا ایسا جو صبر والا ہو، جو شکر والا ہو، جو اللہ کی رضا والا ہو، وَيَرْجُ الْآخِرَةَ، اور وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے بارے میں ڈرنے والے، اس قدر ڈرنے والے کہ جہنم کے تذکرے سے اس قدر نہ ڈرتے جس قدر قبر کے خوف سے ڈرتے تھے۔ کہا قبر مناظر آخرت کی مناظر میں سے آخری منظر ہے، جو اس سے پار ہوا تمام مناظر میں پار ہو گیا، کیونکہ آخرت کا استحضار، آخرت سے ڈرنا انسان کے اعمال کو نکھارتا ہے، انسان کے کردار کو نکھارتا ہے، انسان کے افعال کو نکھارتا ہے، انسان کی عبادت کو نکھارتا ہے، انسان کے اخلاق کو نکھارتا ہے۔ وہ کیا نکھار ہوگا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہ جو اللہ رب العزت تعریف کرتے ہیں، یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے، رات میں رب کی رحمت کو تلاش، دن میں رب کی رحمت کو تلاش، سفر میں رب کی رحمت کو تلاش، حضر میں رب کی رحمت کو تلاش، خلوت میں رب کی رحمت کو تلاش، اور جلوت میں رب کی رحمت کو تلاش۔ اور اللہ کی رحمت پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے ہوئی کہ دنیا میں بھی نوازا، آخرت میں بھی نوازتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کہتے ہیں کہ جاؤ، جو اس دروازے سے داخل ہو رہا ہے اسے جنت کی بشارت دو۔ صحابی فرماتے ہیں ابو بکر کو جنت کی بشارت ملی، عمر کو جنت کی بشارت ملی، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، عثمان کو جنت کی بشارت دو۔ یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے، چادر میری اوڑھی ہوئی، ابوبکر صدیق آئے اسی حالت میں رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اسی حالت میں رہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مجھے پکڑا دی اور درست ہو کر بیٹھ گئے۔ کہا کہ عائشہ مجھے عثمان سے حیا آتی ہے، عثمان بڑے حیا والے ہیں، کہیں حیا کی وجہ سے بات ضرورت کی نہ کر سکے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک ذرا ننگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر کے آنے
آنے پر اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کو ڈھانپ لیا، کہا کہ عائشہ تم نے دیکھا میرے ابو بکر عمر کے آنے پر اپنے کپڑے درست نہیں کیے، عثمان کے آنے پر اس لیے کیے ہیں کہ میں کیوں نہ اس آدمی سے حیا کروں، ان الملائکۃ تستحی عثمان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس قدر سخاوت کرنے والے، اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والے، قرآن کے کاتب، وحی کے کاتب، جامع القرآن، قرآن کو جوڑنے والے، جمع کرنے والے، اور قرآن کو سینے میں محفوظ کر کے پوری رات قرآن کی تلاوت کرنے والے، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرنے والے، یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب مدینہ کے اندر بلوائیوں نے، بدکرداروں نے، غداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا، 40 دن گزر چکے ہیں، آج وہ عثمان جس نے مدینہ کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، آج عثمان کے لیے پانی کا انتظام ختم، آج وہ عثمان جس نے مسجد نبوی کو توسیع دی تھی، عثمان کے لیے مسجد نبوی کے دروازے بند ہیں، آج وہ عثمان جس نے امت کو ہمیشہ لڑائی جھگڑے سے، فساد سے دور رکھا تھا، آج عثمان کے قتل پر امت تلی ہوئی ہے، اپنے دروازے کو کھولا، کھڑکی کو کھولا اور یوں چہرہ باہر نکال کر کہا، اے لوگوں مجھے کیوں قتل کرتے ہو، لوگوں میرا قصور تو بتاؤ۔ اسلام میں قتل 3 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا تو کسی زناکار آدمی کو سنسار کیا جائے، یا کسی نے قتل کیا ہو، یا کسی نے کسی انسان کو عمدن قتل کیا ہو، یا کسی انسان نے اسلام لانے کے بعد ارتداد اختیار کیا ہو تو مرتد کو قتل کیا جاتا ہے، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، شادی شدہ زانی کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں نے جاہلیت میں بھی اور اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، اور میں نے اسلام لانے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ارتداد اختیار نہیں کیا، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر اللہ کی تلوار نیام سے نکل گئی، ابھی میرے قتل سے پہلے اللہ کی تلوار نیام میں ہے، اگر تم نے میرے قتل کر دیا تو اللہ کی تلوار نیام سے نکل آئے گی اور پھر قیامت تک کے لیے امت میں فساد برپا رہے گا۔ لیکن ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا، 40 دن صحابہ کرام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آتے رہے، لیکن سب کو روکا، مداہمت کرنے سے روکا کہ میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خون ریز ہوتا نہیں دیکھ سکتا، میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ تمام کے باوجود تمام کو معاف کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ 40 دن مکمل ہو چکے، 17 ذوالحجہ ہے، رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان ان لوگوں نے تمہارے اوپر پانی بند کر دیا۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 جانثار ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنت سے لایا ہوا ڈول خواب کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا اور کہا عثمان اس ڈول سے پیو، اور پیا، اور کہا عثمان 2 چیزیں ہیں، یا تو تم کہتے ہو تمہاری مدد کی جائے، تمہاری مدد کی جائے گی، اگر چاہتے ہو تم افطار ہمارے پاس آ کر لینا تو افطار کر لینا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں افطار آپ کے پاس کرنا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح بیدار ہوئے، روزے کی نیت کی، اور اس دن عراقیوں نے اور غداروں نے اور بدبختوں نے آپ کے گھر کا گھیرا اور مضبوط کر لیا، اور کچھ بدبخت گھر میں آگے بڑھتے ہیں
اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک نے داڑھی کو پکڑا، کہا کہ اس داڑھی کو چھوڑ دے بیٹا، اس داڑھی کا تیرا باپ بڑا حیا کیا کرتا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دو عراقی بڑھے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور خنجر سے وار کر دیا، آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، آپ کے سینے میں خنجر کھونپ دیا، اور پھر تلوار کے جب زور سے خون کی فوار اٹھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کر رہے تھے اور وہ قرآن کے اوپر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نکلا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر آ کر وہ خون رک گیا کہ اللہ تمہارے خون کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے، عثمان اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، جام شہادت نوش فرما لیا۔ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے کئی اعتبار سے بہت بڑا نمونہ اور سبق ہے۔ سب سے بڑی بات کہ سخاوت ان میں بہت زیادہ تھی۔ ہم سخی بنے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے بنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا تھا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور سخی سے اللہ کی دوستی ہے، کنجوس اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں۔ اور دوسرا بڑا درس ان کی زندگی سے یہ ملا کہ تلاوت قرآن پاک، قرآن سے محبت، قرآن سے شغف، اور قرآن کو دن رات اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر چلنا۔ اور تیسرا بڑا سبق دل کی نرمی، طبیعت کا نرم ہونا کہ سب کچھ برداشت کر لیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، لیکن امت پر ہاتھ نہیں اٹھانے دیا، امت پر تلوار نہیں اٹھانے دی، امت کا خون نہیں ہونے دیا۔ تو آج پوری امت کے سامنے یہ پیغام ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے، تحمل برداشت پیدا کرے، قرآن سے جڑے اور سخاوت کا ملکہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔